بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اور جو علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اندر تشریف لائیں. حضرات بلا کسی تاخیر کے وہ خطاب نایاب دلائل و براہین کے ساتھ وہ خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور آج کے جو خطیب تشریف لائے ہیں محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ اغیار جو پہچانے جاتے ہیں تو اپنوں میں پہچاننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا. مزہ تو جب ہے کہ بیان پاک و گلستان کر دو، ورنہ سب جانتے ہیں باپ کو سہنا کرنا. جناب علی جناب الحاج شیخ حاجی مختار صاحب ناری والے وہ مولانا فاروق صاحب کو کوشش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، ہم اور آپ سب مزید فیضیاب ہوں گے. آئیے مولانا کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلمانان بمبئی، نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا. وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتْلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِكِينَ شَقِيًّا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام اور خصوصاً سرمایہ اہل سنت نادش وفن حضرت علامہ مولانا عبدالجبار اعظمی صاحب کی مدد اللہ والی اور دیگر علماء اہل سنت جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آج ان عظیم المرتبہ بزرگ شخصیات کے سامنے
مجھ جیسے ناچیز کو لب کشائی کی ضرورت ہو رہی ہے، وہ موقع انہوں نے فراہم کیا کہ آج بامبے کی عوام سے میں اس مسجد چشتیہ ہندوستانی مسجد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمارے علماء اہل سنت کی جماعت میں علم و ہنر اور دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائیں، ان کے عمر ان کے علم سے ہمیں فیضیاب فرمائیں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائیں، اس لیے کہ یہ علماء اہل سنت وہ ہے کہ یہ جب تک ہے تو یہ امان قائم ہے۔ آج جو مجھے عنوان خطابت دیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پوسٹروں کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کا عنوان ہے عقائد صحابہ۔ سب سے پہلے میں چند باتیں چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ صحابہ کرام کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب صحابہ کی اہمیت واضح ہو جائے گی تو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا اور یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جس جماعت کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان کے عقائد و نظریات یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ صحابہ کرام کے مقام کے تعلق سے ایک جملے میں آپ کچھ کہیے، صحابہ کے فضائل پہ تو کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں آپ جماعت صحابہ کی تعریف کو بیان کیجئے تو میں اپنے علم کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ آسمان اور زمین نے ایسی ہستیاں نہ پہلے دیکھی اور نہ اس جماعت کے بعد اب ایسی ہستیاں نظر آئیں۔ صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ۔ جتنے اولیاء ہے، اقطاب ہے، کتب ہے، نجبہ ہے، مجددین ہیں، علماء دین ہیں، دنیا میں قیامت تک جتنے اہل فضل ہوں گے، جہاں پر تمام اہل فضل کی فضیلت اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے میں کہوں، واقعہ کی تفصیل بتانا طوالت کا سبب ہو جائے گا۔ بشتی محلے میں جہاں میری تقریر ہوئی تھی میں نے سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ کتاب کے حوالے سے بتایا تھا۔ اس وقت المختصر کسی عاشق غوث اعظم نے غوث اعظم کے سامنے کہہ دیا کہ عبد القادر جیلانی، مقام و فضیلت میں آج آپ نے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس عاشق غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا۔ آپ ممبر تشریف لائے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ ہوش میں آتا ہے، فرماتے توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فضیلت کے وہ مقام وہ منزلیں حاصل کر لی کہ میں نے آج صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنو، ایک کافر ہے انتہائی بدترین قسم کا، پوری زندگی اس کی بت پوجنے میں گزر گئی، پوری زندگی وہ بت کو پوجتا رہا، شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اس کو توفیق عطا فرمائی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کے چہرے مقدسہ کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، پوری زندگی شرک میں چلے گئی، بت پوجنے میں گزر گئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل کوئی صالح عمل نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھا، ایمان لانے کے بعد، دیدار رسول کے بعد اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، یہ فضیلت ابھی ایمان لانے کو کتنا دیر ہوا ہے،
نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے میں کتنا وقت گزرا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا عرصہ پکڑ لیجئے. 10 منٹ میں کوئی عمل نہیں کیا، مگر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو غوث اعظم سے افضل کر دیا، غریب نواز سے افضل کر دیا، مجددین سے افضل کر دیا، اولیاء اور اقطاب سے افضل کر دیا؟ کیا سبب ہے کہ وہ سب سے افضل ترین مخلوق میں شمار ہو رہا ہے؟ وہ صرف کہ اس نے نبی کو اپنے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو جس نبی کو دیکھنے کے بعد وہ غوث اعظم سے افضل ہو گیا ہے، نبی پاک کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے، نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر بزرگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے مشائخ میں ہیں، شیخ میں ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مبارک ذرا یہ تو بتائیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟ پہلے میں بتا دوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبدالعزیز تابعی میں بھی نہیں ہے شمار. پہلے مجدد ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، بہت متقی اور پارسا، علم دین کی بہت خدمت کی. ان کے زمانے میں علم حدیث کا بڑا عروج رہا. موقع نہیں ہے کہ ان کی میں ابھی سوانح بیان کروں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے مجدد ہے. اور مجدد کیا ہوتا ہے اس کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کی زبانی سنیے کہ حضرت علامہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں کہ مجدد کا وہ مقام ہے کہ اس زمانے کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں. علم ظاہر میں سارے علماء اولیاء اس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ مجدد ہوتا ہے. وقت کا مجدد یہ بیان تعریف مجدد کی کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد. پوچھنے والا پوچھتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے، حضور یہ تو بتائیے عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تم فضیلت کی بات کرتے ہو، سنو، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ نکل کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا، تمام اولیاء سے افضل. قرآن عظیم نے ان صحابہ کی مختلف مقامات پہ تعریف بیان کی. صرف آیتیں پڑھتا جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا. صرف ایک آیت کریمہ، صرف ایک، سورہ مجادلہ، اور اس کی آخری آیت پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 22. سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کی، صحابہ کی تعریف ان الفاظوں میں بیان فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. نقش کرنا گویا پتھر میں کھدائی کر دی گئی ہو کہ اس تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا. اور روح القدس سے یہاں جبریل امین مراد ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت کے باغوں میں لے آئے گا جس کے نیچے نہر جاری، نہر روا ہے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہاں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، جو کھلا دیا آپ نے کہا میں اللہ سے راضی ہوں، جس حال پہ رکھا آپ نے کہا اللہ سے راضی ہوں. کمال یہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو ان کی رضا مقصود، اور یہ رضا الہی ان کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ رضا الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کی رضا کو دیکھتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جان لو یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ صحابہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے. کہا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ
هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں ہے وہی کامیابی کو پہنچے۔ تو یہ جماعت کامیاب ہے، جنت ان کی میراث ہے۔ اسی اعتبار سے علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ تمام مکتب فکر کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی۔ اور پھر مخصوص عشر مبشرہ ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت سے واضح کیا کہ صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا گیا۔ آئیے یہاں پر میں 3 حدیثیں پیش کروں گا جس میں صحابہ کی فضیلت آپ ملاحظہ کریں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مشکات شریف ہے، اور مشکات حدیث کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مشکات کی 3 جلد کتاب الفتن، حدیث نمبر 5762۔ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ صاحب مشکات کہتے ہیں وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت بیان کی گئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تو کیا فرماتا ہے؟ کسی معاملے میں میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، میرے صحابہ کے تعلق سے تیرا کیا حکم ہوگا اس وقت؟ فَأَحْوِيَا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یا محمد، کہتے کہ میری جانب، رسول اللہ کہتے میری جانب اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا اے محمد، یا محمدو اِنَّ صَحَابِكَ عِنْدَ بِمَنزَلَةِ النُّجُومِ، اے میرے محبوب تمہارے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے روشن ستاروں کی مانند ہیں، فی السمائی، آسمان کے روشن ستاروں کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے بعدہما اقوی من بعد وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بعض صحابی بعض سے قوی ہے، علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، بعض سے زیادہ افضل ہے، مگر ان میں جب اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کر لیں گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گا۔ ان کا اختلاف بھی رحمت، ہمارا اختلاف زحمت بن جائے، مگر صحابہ میں کسی بات پر اختلاف واقع ہو جائے تو اختلاف بھی رحمت۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم، اے میرے صحابیوں کے بارے میں جاننے والوں جان لو میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو، جس کی بھی پیروی کرو۔ یہ ایک فضیلت سن لی کہ یہ ان میں کا ہر صحابی کیسا ایمان نقش کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی پیروی کر لو ہدایت، جس کی اتباع کر لو ہدایت، کامیابی۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، نہیں، اس میں سے جس کی بھی پیروی کر لو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض سے قوی ہے، اگر تم کسی بظاہر فضیلت کے اعتبار سے دیگر صحابہ سے وہ فضیلت میں کم درجے ہے، اس کے بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پالو گے، کیونکہ وہ صحابی ہے، یہ عظمت۔ اب آئیے مشکاتی کی باب و مناقب الصحابہ، صحابہ کے مناقب یعنی ان کی فضیلت کا بیان ہے، کتاب الفتن ہی ہے، حدیث نمبر 5752۔ صاحب مشکات یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے، کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھو،
تسبب کے ایک معنی گالیاں بھی آتی ہیں، گالی نہ بکو، ان کے خلاف کوئی نازیبہ جملہ نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، ما بلغا مد احدہم ولا نصیفا، اور میرا صحابی ایک مٹھی کوئی چیز خیرات کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا صحابی کو. یہ جو میں نے حدیث مشکات سے پیش کی تھی، اس کے اور تخارج آپ سن لے تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے، بات یہ تشنا نہ رہ جائے کہ مشکات کا حوالہ دیا. کچھ لوگوں کو بخاری ہی چاہیے. اسی حدیث کو بخاری نے، امام بخاری نے حدیث نمبر 3470 کے بھی تحت نقل کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 6362 کے تحت بھی نقل کیا ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4658 کے تحت نقل کیا. امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3861 کے تحت نقل کیا. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 166 کے تحت نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 11094 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے حدیث نمبر 6954 کے تحت. امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 20696. امام ابو یعلا نے حدیث نمبر 1078 کے تحت نقل کیا. اور بھی تخارج ہے لیکن اب تخارج ہی بیان کروں گا تو پھر بیان بہت شارٹ کرنا پڑے گا. آئیے اب ایک تیسری حدیث سن لیں اور اس سے صحابہ کا مقام سمجھتے چلے، تاکہ پہلے صحابہ کا مقام جب ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی در حقیقت رسول اللہ کا عقیدہ ہے. پہلے فضیلت صحابہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ان کا مقام کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو برا نہ کہا کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، جان لو صحابہ کا ایک گھڑی کا قیام، ایک لمحے کا قیام تمہاری پوری عمر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری عمر تم عبادت میں گزار دو اور ایک صحابی ایک لمحہ قیام کی حالت میں، نماز کی قیام میں، وہ قیام کے برابر تمہاری عمر کی پوری عبادت نہیں ہو سکتی. میں معذرت سے عرض کروں گا، میں کسی کے فرقے کو طنز کرنا میرا مقصود نہیں ہے، کسی کی دل دکھانا میرا مقصود نہیں ہے، حقائق بتانا میرا مقصود ہے. خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، عبداللہ ابن عمر کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ تمہارا ایک گھڑی کا قیام ہے. میں آپ کے ذہن کو اپیل کر رہا ہوں، میں کسی کی کسی پہ میں الزام تراشی سے کام نہیں لینا چاہ رہا. میں پھر عرض کروں، ہم سمجھے کہ عقیدہ صحابہ کیا ہے، اور جو عقیدہ صحابہ وہی عقیدہ اسلام ہے، وہی عقیدہ رسول اللہ ہے، وہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ذہن دے رہے، عقیدہ دے رہے، جلیل القدر صحابی ہے، کہہ رہے کہ صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنے دلوں کو دکھا دیتی ہے وہ عبارت تحذیر الناس کی، جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اگر افضل ہوتا ہے اپنی امت سے تو صرف علوم ہی میں ہوتا ہے، اور رہا عمل تو اس میں بعض اوقات امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا، ہم نے بارہا کہا، بارہا ہمارے علماء نے کہا بھائی مسئلہ دین کا ہے، خدا را پہلے صحابی کا عقیدہ تو دیکھو. جب ایک امتی صحابی کے برابر عمل میں برابر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے برابری کیسی کی جا سکتی ہے؟ نبی کے ایک سجدے کی، میں عشق کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے مہلت ہوتی لیکن وقت کی قلت، کیونکہ بہت کچھ بیان کرنا ہے، بہت
وقت کم ہے میرے پاس، کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست